دیا گیا ہے. اس لیے باروں کو کمزور نہ کریں. یہ بار اس ملک کی بقا ہے, اس آئین کی بقا ہے. میں یہ کہتا ہوں, اس لیے جو دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں, مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں, ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن یہ گزارش میں کر دوں کہ یہ نہ کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر یہ پروگرام ہے, نہ کسی بار ایفیلیشن کے اندر گروہی ایفیلیشن کی بنیاد پر پروگرام ہے. یہ بالکل ایک پرنسپل سٹینس کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے. میں یہاں بیٹھے ہوئے, کسی نے کہا تھا نا کہ میرے ماضی کے اثر سبز لمحوں پلٹ آؤ کہ تنہا رہ گیا ہوں. ان لوگوں پہ میری نظر جا رہی تھی جو پاکستان میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں, یہ کبھی جائیں گے نہیں. ان میں وابڈا چیف سے لے کے سی ڈی اے کے چیف تک, ان میں آرمی چیف سے لے کے عدلیہ کے چیف تک, اور ان میں پروونشل ایگزیکٹو چیف سے لے کے مرکز کے چیف تک کوئی ایسا عہدہ نہیں جس کو جب کوئی کام نہیں آ سکتا, نہ عہدہ, نہ رتبہ, نہ پینشن, نہ گھر, نہ سرکاری دیے ہوئے نوکر, وہ وکیل کے دروازے پہ آ کے اس کا در کھٹکھٹاتا ہے اور منمناتا ہے اور مدد مانگتا ہے وکیل سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے آغاز میں ہی میں نے چھوٹے چھوٹے نقطے رکھنے, میں پہلے نقطے پہ ہوں. آغاز میں ہی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ان سب کو جو اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ملٹرائز کر دیا جائے. بڑا لمبا عرصہ لگا کے میں اس کمیٹی کا واحد ممبر ہوں جو اس کنونشن میں موجود ہوں, جنہوں نے بڑا لمبا عرصہ لگا کر اس کو جب پہلی بار ملٹرائز کر کے ایک نام ڈالا گیا, وہ نام نکالا تھا, وہ نام نہیں رہ سکا کانسٹیٹیوشن کے اندر. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی متوازی عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی. یہ کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے اور یہ عدل کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر سے متوازی عدلیہ پیدا کی جا رہی ہے. اس کو وکیل کبھی قبول نہیں کرے گا, اس کو بار کبھی قبول نہیں کرے گی, اور مجھے یقین ہے اپنے باضمیر ججز پر کہ ان کا ضمیر بھی خاموش نہیں رہے گا, وہ بھی تماشائی بن کے یہ تماشا نہیں دیکھیں گے. یہاں پر وکلا آل پاکستان کنونشن منعقد ہوا. میرے ساتھ محترم ایڈوکیٹ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ کنونشن کیسا رہا اور کیا بات ہوتی ہے. الحمدللہ جی, بہت اچھا رہا کنونشن. پورے پاکستان سے وکلا نے اور وکلا کے جتنے بھی ارکان ہیں ہم سب نے شرکت کی ہے اور یہ بہت سکسیسفل رہا. وکلا جو ہے ہمیشہ سے آئین کی بلندی کے ساتھ ہے, ہمیشہ جو ہے انہوں نے آئین کی سر بلندی کے لیے جو ہے ایک اتحاد ان کا قائم رہا اور یہ ہمیشہ اسی پر ڈٹے رہے. آپ فنانس سیکرٹری ہیں, یہ اخراجات وغیرہ کس نے اٹھائے؟ یہ پرسنل ہے, ہماری قیادت نے اپنے پیسوں سے ہی کے بارے میں. کوئی سیاسی پارٹی تو شامل نہیں تھی؟ چلو جی ٹھیک ہے. اور کیونکہ بہت اچھا کنونشن تھا اور ہزاروں کی تعداد پہ یہاں وکلا موجود تھے. یہ وکلا آل پاکستان کنونشن تھا اور یہاں بہت بڑی تعداد میں, جیسے کہ میں بتا رہا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں 3000 کے قریب چیئرس لگی تھی, اس سے زیادہ پنڈال بھر چکا تھا. وکلا نے جو ہے اپنا آئینی پیکج کو مسترد کر دیا اور انہیں کہا آئین کی دفاع کے لیے ہم ہر قدم ثابت ہوں گے اور اپنی جان تک پیش کرنے کے لیے بھی دریغ نہیں کریں گے. یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کورٹ اور اس کے ساتھ اسلام آباد بار کونسل کے عہدیداران نے جو تھرسڈے کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں کانفرنس کی تھی, ہنگامی کانفرنس, اسی کی بدولت یہ جو ہے کنونشن کا اعلان کر دیا تھا. 7 اکتوبر باروز سوموار آج ہے. یہ وہی کنونشن ہے جس کے بارے میں کچھ پہلے آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا. جی دیکھتے رہیے.